نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. حق پاک نے جو مجھے روشنی بخشی ہے، چاند تاروں نے مل کر وہ اجالا نہ کیا. مراد علم کی روشنی ہے. شعر تو اس سے پہلے بھی ہے، اگر چاہے تو وہ بھی سنا دو. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. میں تو نادان، میری شاید اللہ کو مخاطب ہے. میں تو نادان ہی ہوں، دانستہ بھی میں نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی میں نے کیا کیا نہ کیا. پر لاج رکھی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا. بات دل میں تھی اور دل میں رکھی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون ہے کہ جس نے زبان کا تکلم بھی گنوانا. حق پاک نے جو مجھے روشنی بخشی ہے، چاند تاروں نے مل کر وہ اجالا نہ کیا. علم کے جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، وہ تو ماشاءاللہ علماء ہیں. جو آدمی جس شعبے میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے فضائل سامنے رکھتا ہے. وہ تو آپ بہت دفعہ سن بھی چکے، پڑھ بھی چکے، بعض پڑھا بھی چکے، بعض بیان بھی کر چکے. میں اگلی بات دوسری چیز ہے اس میں حصول علم کے مقاصد. ہم علم دین، مراد علم دین ہے. ہم علم دین کیوں سیکھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا غرض ہے. اس کی متعدد غرضیں ہیں. پہلی یہ ہے کیونکہ جب کسی کام کی غرض معلوم نہ ہو تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، وہ کام بس بغیر غرض غائب کے کام، اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. تو علم کی مختلف اغراض ہیں، مقاصد ہیں. حصول علم کا پہلا مقصد معرفت الہی ہے. اللہ کی معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے، اور بغیر علم کے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. معرفت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، یہ علم سے ہوتی ہے. باقی اللہ کی ذات تو وہ تو ماورا اور ماورا، بلکہ عقل سے ماورا ہے. وہ تو عقل میں آ بھی نہیں سکتی، تصور میں بھی نہیں آ سکتی. پہلے ایک کتاب منطق کی سلم العلوم پڑھائی جاتی تھی، اس میں ایک محاورہ آتا تھا، ایک مقولہ، لا حجر فی التصورات، تصور میں کوئی رکاوٹ نہیں. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے تصور کر لیں میں مدینہ میں پہنچ گئے، تصور میں کون سی رکاوٹ ہے. اور تصور کیا میں طواف کر رہا ہوں، بس پہنچ گئے. تصور میں کون سی رکاوٹ ہے. ہر چیز کا تصور ہو سکتا ہے، عدم کا بھی تصور ہو سکتا ہے، موجودات کا بھی، جس کا بھی آپ تصور کریں ٹھیک ہے. یہ آپ نے قصہ سنا ہوگا، بعض لوگ تصورات میں بھی گم ہو جاتے ہیں. اس پر ایک بات ابھی یاد آ گئی ہے. آپ نے مجنو کا نام تو سنا ہوگا اور لیلا کا نام بھی سنا ہوگا. اگرچہ لیلا ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے.
نام سنا ہوا ہے ویسے، اس کے حساب سنا ہوا ہے لیلا پیری کون سی؟ ہمارے حضرت لدھیانی صاحب ٹائم کوئی مقرر رہے گا؟ مالا نہیں آیا ساتھ میں حضرت لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے تو وہ اشعار پڑھتے تھے، کبھی کبھی مجنوں کے اشعار بھی پڑھ لیتے تھے، بلکہ بڑے ذوق کے ساتھ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر آخر میں فرماتے لیلا اپنی اپنی، مجنوں کی لیلا ہوتی ہے، ہمارا تصور کسی اور طرف جاتا ہے، ہماری لیلا کچھ اور ہے، تو لیلا اپنی اپنی ہوتی ہے۔ یہ جو قیس تھا مجنوں تھا، اس کا نام تھا قیس، یہ تابعی ہے، شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، خلافت کا زمانہ تھا، جو وقت تھا مجنون قیس نامی قیس تھا، یہ تابعی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک مجنون ہے، قیس ہے، وہ کسی عورت پر عاشق ہے، ہر وقت اس کی جوڑ میں ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، پوچھا کس سے محبت ہے، اس نے نام لیا، لیلا کا نام لیا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والدین کو پیغام پہنچایا، والدین آ گئے تو حضرت نے فرمایا آپ نے اپنی بیٹی لیلا کی کہیں نہ کہیں تو شادی کر لی ہے، تو بہتر ہے کہ اسی کے ساتھ آپ شادی کر دیں، کہیں تو رشتہ دینا ہی ہے، اس کے آئے اس بیچارے کو دے دیں، رشتہ سفارش۔ تو ایک صاحب بات رہتے تھے اور آدمی وہاں حضرت عمر کی مجلس میں، تو میں حضرت اس کو ذرا لینا ایک دفعہ دکھا تو دینا، شادی سے پہلے تو دیکھنا چاہیے نا، صرف بعد میں مسائل میں کھڑے ہوں۔ تو میں ذرا لیلا اس کو دکھا تو دیں جس پر یہ عاشق ہے۔ حضرت عمر نے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت نے اس کو لیلا کو دکھایا گیا، کہتے یہ تو وہ لیلا نہیں، تو اس نے دماغ کے اندر ایک لیلا بنائی ہوئی، سوچا وہ اپنی لیلا، کہتے یہ تو لیلا نہیں، میرے ذہن میں جو لیلا ہے وہ تو اور ہے۔ تو انسان کبھی ذہن کے اندر ایسے تخیلات میں بھی لیلے بنا دیتا ہے، تصورات میں کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں، آپ جس بات کا تصور کرتے ہیں تو اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں عرض کر رہا تھا، وہ تو تصور میں نہیں آتی، اس کی صفات وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی صفت رازق ہے، رزاق ہے، ہمیں پہچانا جاتا ہے کہ وہ رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زار ہے، اللہ تعالیٰ منتقم ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ محیی ہے، یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو مخلوق کے اندر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کی معرفت علم سے ہوتی ہے، علم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات معلوم ہوتی ہیں۔ جب کسی شے کی صفات معلوم ہو جاتی ہیں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں من وجہ ممتاز ہو جاتے ہیں، من کل وجود تو نہیں کہہ سکتے، تو من وجہ وہ چیز ممتاز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ممتاز ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا، سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے، ہم سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اللہ کی صفتیں ہیں، مالک یوم الدین اللہ کی صفت ہے، اور مالک یوم الدین اللہ کی صفت ہو گئی۔ اب آگے جب ہم یوں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر غیبت کی صورت میں آ رہا ہے، اب یہاں اللہ کو مخاطب کیسے کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صفات کے علم سے ذات کا علم ہو گیا، گویا کہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو صفات سے مشاہدہ ہوگا، یہ جو کہتے ہیں نا ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ، تو مشاہدہ صفات میں ہوتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھ میں آتی ہیں، علم سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب صفات کا علم ہوتا ہے تو ذات کا علم بھی ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو علم کے حصول کا پہلا مقصد وہ معرفت الہی ہے، بڑا مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کی غرض اعلیٰ ہو وہ علم بھی اعلیٰ ہوتا ہے، تو جس کی غرض اعلیٰ ہے۔ دوسری چیز اطاعت الہی، علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوتی، علم کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز نیابت الہی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے زمین میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا۔ ہر آدمی خلیفہ ہے، اپنے گھر میں تو ہے کہ شریعت کے احکام اپنے گھر میں نافذ کر سکتا ہے، اللہ کے احکام سے ہر آدمی خلیفہ ہے۔ اور ایک عبادت الہی یہ بھی اس کی غرض ہے، وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ رضا الہی یہ بھی علم سے حاصل ہوتی ہے، آخرت کی فکر علم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ علم کے مقاصد ہیں، تو ان مقاصد کے حصول کے لیے علم کو حاصل کیا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے۔ اگر ان مقاصد سے ہٹ کر علم طلب کیا جائے، اگر علم سے مقصد معرفت نہ ہو، علم سے مقصد عبادت نہ ہو، علم سے مقصد عبادت نہ ہو، نیابت نہ ہو، پھر یوں کہہ سکتے ہیں یہ معلومات ہیں، علم نہیں، پھر یہ صرف معلومات ہیں۔ آگے ہے علم پر عمل نہ کرنے کے اسباب۔ بعض لوگ مدارس میں طلبہ آتے ہیں، 8 سال رہتے ہیں، لیکن جیسے آتے ہیں 8 سال گزارنے کے بعد ویسے ہی جاتے ہیں جیسے آئے تھے، نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے طالب علم کے زمانہ سے پہلے پڑھتے تھے، حرکات سکنات گفتگو چال ڈھال اسی طرح ہے جس طرح کے پہلے دن آئے تھے، عالم ہونے کے بعد بھی اسی طرح ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آدمی جب علم پر جب عمل نہیں کرے گا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ طالب علم پڑھے اس پر اپنے اوپر فٹ کرے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ پڑھ لیا، اسی طرح وضو شروع کر دے، تو اس طرح پھر پوری زندگی میں انسان کے اندر علم آ جاتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے صحبت اولیاء، آدمی نیک لوگوں کی صحبت بھی نہیں چاہتا جس کی وجہ سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ تیسری چیز ہے اس نعمت کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ نے علم اللہ اس میں انابت ضروری ہے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے، رب زدنی علما رب زدنی علما، آپ علیہ السلام اس کو مانگا کرتے تھے۔ تو دعا بھی نہ کرنے سے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلاف کی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ عمل کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، کچھ ماحول کی وجہ سے عمل میں سستی آ جاتی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں علم پر عمل نہ کرنے کے، کبھی ناشکری کا دخل ہوتا ہے، کبھی ماحول کا دخل ہوتا ہے، کبھی صحبت کا فقدان ہوتا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں کہ علم پر عمل نہیں ہوتا۔ اور اس کے خطرات کیا ہوتے ہیں؟ اگر علم پڑھ لیا عمل نہ کیا، اس کا نقصانات کیا ہیں؟ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کے پڑھنے پڑھانے میں خطابت میں برکت نہیں ہوتی، جو عامل نہیں، خطاب کر لیا تہجد کو گھنٹہ تقریر کر لی، خود تہجد نہ پڑھی تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہاد پر گھنٹہ تو فضائل بیان کر دیے لیکن خود تک کبھی اس کے لیے تیار نہ ہوا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا، اس تقریر کا اثر نہیں ہوگا۔ تو جو بات دوسروں کو کہی جا رہی ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو تو وہ بے اثر ہوتی ہے۔ پہلے آدمی کو خود عمل کرنا چاہیے اور پھر دوسروں کو اگر بات کرے گا تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور بغیر عمل کے اگر بات کی جائے تو ثواب تو ملتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے علم پر عمل نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے،
الٹے الٹے کام شروع کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ عالم ہے فلاں مدرسے میں پڑھ گیا ہے، اس کی حالت یہ ہے، اس کو جاہلی دیتا ہے، اس کا حال یہ ہے، اس کا حال یہ ہے، یہ نماز میں سستی کرتا ہے، عالم ہے نماز میں سستی کرتا ہے. تو اس کو پھر آدمی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ ذلیل معاشرے میں ہو جاتا ہے جب علم پر عمل نہ کرے. تو یہ خطرہ ہے، عمل نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرے کے اندر مقام نہیں ہوگا، لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہمیں لوگ بڑی دور دل سے دیکھتے ہیں. آپ کو شاید احساس ہو جو خصوصاً آئمہ کرام. میں تقریباً 12 سال امامت کا کرائی ہے مختلف مساجد میں. ایسی ایسی مساجد میں شیخ صاحب مجھے بھیجتے تھے جہاں امام نہیں ٹھہرتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بابا تو ہوتا ہی ہے، لازمی ہے، اور اس کا بولنا بھی ضروری ہے. ہاں، خاموش ہو نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر بات اس نے کہنی ہوتی ہے، اصلاح کرنی ہوتی ہے امام کی. میں ساتھ سے عرض کرتا ہوں اگر کوئی کسی بزرگ کا بیعت نہیں ہوا تو وہ کسی مسجد میں امام لگ جائے اصلاح ہو جائے. اور مسجد بھی ایسی ہو جہاں نقاد ہوں، تنقید کرنے والے ہوں، گرفت کرنے والے ہوں، انشاءاللہ آپ کی مدینے میں اصلاح ہوگی. اور اصلاح ہو نہ ہو نماز آپ کی صحیح ہو جائے. اور اسلام کی بنیاد ہی وہ نماز ہے. جب نماز ٹھیک ہوگی تو باقی سارا نظام بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کسی کو کسی پر اگر اعتماد نہیں ہے اور اصلاح چاہتا ہے، ویسے تو بزرگوں کی صحبت کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کا کسی پر دل نہیں آ رہا اور چاہتا ہے اصلاح ہو جائے تو بس اپنی نماز ٹھیک کرے. نماز ٹھیک ہوگی تو سارا دن ٹھیک ہوگی. تو ایسی ایسی مساجد میری تشکیل ہوتی تھی جہاں واقع ہوتے تھے. تو ایک مسجد میں میری اکثر اصلاح ان بابوں نے کی جو مساجد میں. ایک بابا تو عجیب تھا، وہ کہتا تھا مولوی صاحب آپ نے کل فجر کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ آپ نے مغرب میں دوسری رکعت کا مغرب کی آخری دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی؟ اور مجھے صورتیں بھی یاد رکھنی پڑتی تھی، ہفتے کی لسٹ بنانی پڑتی تھی. کون سی صورت پڑھی ہے، کہاں سے کہاں تک پڑھی ہے. پھر میں وہ درمیان والی قرات نہیں کرتا تھا، سور کو بھی کرتا تھا تاکہ یاد رکھنا آسان ہو. تو صورتیں مجھے اس طرح یاد ہو گئی قرات، کیونکہ توجہ کرنی پڑتی تھی کہ یہ صورت میں نے پڑھی ہے تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے، پھر امتحان بھی ہے. اور پھر جب آتے تھے کہتے مولوی صاحب آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو آپ سنتے نہیں پڑھتے، تو آپ پہلے آ کے سنتے پڑھا. آپ تو مولوی صاحب چلو سنتے بھی شروع ہو گئے پہلے. اچھا بعد میں کبھی کبھی جلدی ہوتی سبق ہوتا تو کہتے مولوی صاحب بعد میں بھی سنتے آپ نہیں پڑھتے، پھر بعد والی بھی سنتے. پھر کبھی آدمی سجدے سے اٹھتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے تو پیچھے سے کپڑا سیدھا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ اشارے سے. مفتی حضرات تو فرماتے ہیں معمولی حرکت سے ایسے کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن عوام کو بابوں کو کون سمجھائے. کہتے مولوی صاحب آپ دونوں ہاتھوں سے حرکت کرتے ہیں اور فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی حرکت ہمیں کثیر ہے، لہٰذا یہ تو نماز میں کسی صورت میں ٹھیک ہے. جو بھی مسئلہ حل ہو گیا، اس طرح کرتا تھا اس کو محسوس نہیں ہوتا. ہاں جی جی. اچھا مولوی صاحب آپ کا پاؤں سجدے کی حالت میں اس کی انگلیاں جو تھی نا وہ ٹیڑھی تھی، چلو بھی انگلیاں بھی ٹھیک ہے. اچھا مولوی صاحب آپ کی جو پاؤں میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا، جو فاصلہ مناسب جو ہے نا کہ وہ نہیں ہے، وہ فاصلہ کو جو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہے نا انسان بابوں سے سیکھتا ہے. پھر نماز پھر کچھ 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو بابیں چڑھائی کرتی نہیں، پر سب لیٹ کیوں ہو گئے. پھر وقت سے پہلے آنا، سنتے پڑھنا، پھر بعد میں سنتے پڑھنا. الحمدللہ 12 سال کا یہ فائدہ ہوا کہ ہماری نماز کی پابندی کی توفیق ہوگی. اب یہ حالت ہے کہ اگر
ہم سفر پر بھی ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے رہتے ہیں نماز سے تو نیند نہیں آتی، آ بھی جائے تو وقت پر کھل جاتی ہے، یہ اسی امامت کا اثر ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ میں اس کر رہا تھا کہ اگر عوام کی نظر میں ہم علم پر عمل نہیں کریں گے تو ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ اسی طرح یہ تو بات واضح ہے کہ جب ہم علم پر عمل نہیں کریں گے تو اس کے لیے وعیدات بڑی سخت آئی ہوئی ہیں۔ وہ 3 آدمیوں کا قصہ تو آپ نے سنا، آپ کو اشارہ ہی کر دیتا ہوں۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، سبھی کو لایا جائے گا، جنہوں نے اس کو علم کے مطابق اس کو جہاد کیا ہوگا، حج نہیں کیا ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں سے علم پر عمل نہ کرنے کی عام وجہ کے بعد بنیادی بتا دیتا ہوں، جو صحبت صالحین کی دوری ہے، اور اس کا ازالہ یہ عمل، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو ہمیں صلحاء کے ساتھ آنا جانا رکھنا چاہیے، ان کے مواعظ سننے چاہیے، اگر نہیں آ جا سکتے تو کتب احمد کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا مطالعہ بھی ان کی مجلس کے برابر ہی ہوتا ہے، جس مجلس ہوتا ہے ان کا مطالعہ کرتا رہنا چاہیے۔ کسی بزرگ کی آپ کتاب پڑھیں گے، ملفوظات پڑھ لیے، ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں، کسی نہ کسی بھی کتاب اٹھا لی، اس کو پڑھ لیا، اگر صحبت میسر نہیں تو اس سے بھی انسان کو تحریک پیدا ہوتی ہے عمل۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔